اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ صدق اللہ العظیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ محترم و مکرم واجب الاحترام خواتین و حضرات، آج کی اس نشست میں مریض کی عیادت کرنا، اس کی بیمار پرسی کرنا، اس کی حال چال پوچھنے کے لیے جانا، اس حوالے سے چند ایک باتیں قرآن و حدیث کی روشنی میں محترم خواتین و حضرات کے سامنے عرض کروں گا۔ میری آپ سے بسط عزت و گزارش ہے، تبلیغ دین کی نیت سے میری اس ویڈیو کو پوری دنیا میں آپ جہاں مجھے دیکھ رہے ہیں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب فرما دیں، کمنٹس کریں، فیڈ بیک دیں اور پوری ویڈیو کو دیکھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، اللہ پاک آپ کو آسانیاں عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واجب الاحترام اللہ پاک نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، ترجمہ اس کا مفہوم سماعت فرمائیں۔ میں تمہیں ضرور بضرور آزماؤں گا، کبھی خوف دے کے، کبھی بھوک سے، کبھی مال کی کمی دے کے، کبھی جان کی کمی دے کے، کبھی پھلوں کی کمی دے کے، اور جو صبر کرتے ہیں ان کے لیے بشارت ہے۔ محترم خواتین و حضرات، یہ اس آیت کریمہ کا مفہوم اور خلاصہ میں نے آپ کے سامنے عرض کیا ہے۔ واجب الاحترام جب مسلمان بیمار ہوتا ہے تو وہ بیماری انسان کے لیے مغفرت اور بخشش اور بلندی درجات کا باعث بن جاتی ہے۔ بیماری کو برا نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ یہ بھی ایک نعمت ہے۔ وہ اس طرح کہ گناہگار کے لیے مغفرت اور بخشش کا باعث بنتی ہے اور نیکوکار کے لیے بلندی درجات کا باعث بنتی ہے، اور بے بہا اس کے اندر حکمتیں ہیں۔ محترم خواتین و حضرات، امام ابو لیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ، آپ موطا امام مالک کے حوالے سے آپ لکھتے ہیں، آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جب بندہ بیمار ہوتا ہے اللہ اس کے پاس 2 فرشتوں کو بھیجتا ہے اور فرماتا ہے، دیکھو میرا بندہ بیماری میں کیا کہتا ہے۔ وہ فرشتے اس بیمار بندے کے پاس آ جاتے ہیں اور جا کے جب وہ دیکھتے ہیں تو وہ بندہ اللہ کی حمد کر رہا ہوتا ہے، مالک تیرا شکر ہے، ہر حال میں شکر ہے۔ تو پروردگار عالم کی بارگاہ میں جب فرشتے جاتے ہیں، اللہ صاحب کو جانتا ہے لیکن پھر بھی پوچھتا ہے، اے میرے فرشتوں بتاؤ میرا بندہ کیا کہہ رہا تھا۔ فرشتے عرض کرتے ہیں، بارے الہ وہ حالت بیماری میں، حالت مرض میں تیرا شکر ادا کر رہا تھا۔ پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے، اے فرشتوں اگر میں اسے اسی بیماری میں موت دے دوں تو میں اسے جنت میں داخل فرما دوں گا اپنے ذمہ کرم سے، اور اگر میں اسے صحت دے دوں تو جب میں اسے صحت دوں گا تو میں اس سے بہتر گوشت اور بہتر خون اس بندے کو عطا کروں گا، یعنی اس کو اس سے بہتر زندگی اور بہتر صحت عطا کروں گا۔ محترم خواتین و حضرات، حضرت سعید بن وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے ساتھ ان کے کسی دوست کے پاس گیا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جب اللہ کسی بندے کو آزمائش میں مبتلا کرتا ہے اور آزمائش جب وہ ختم ہو جائے تو وہ آزمائش، وہ بیماری یا کوئی بھی آزمائش یا بیماری، چونکہ ہمارا موضوع ہے تو فرمایا کوئی بھی آزمائش بیماری جب وہ چلی جائے تو وہ آزمائش اور بیماری بندہ مومن کے لیے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے اور آئندہ کے لیے نصیحت بن جاتی ہے۔ اور جو منافق، فاسق اور فاجر ہوتا ہے، گناہگار اور اللہ کا نافرمان ہوتا ہے، جب وہ آزمائش بیماری اس سے چلی جاتی ہے تو فرمایا وہ فاسق اور فاجر شخص جو ہے اس اونٹ کی طرح ہے کہ جس کو اس کا مالک باندھتا ہے اور پھر کھول دیتا ہے، لیکن اونٹ کو پتہ نہیں ہے کہ مجھے کیوں باندھا تھا اور مجھے کیوں کھول دیا ہے۔ یعنی حدیث کی اس بات کا مفہوم یہ ہے کہ جب مومن پر مشکلات آتی ہیں، نیک بندے پہ مشکلات آتی ہیں، نیکوکار کے اوپر مشکلات آتی ہیں، علمان الفیر آزمائشیں آتی ہیں، تو وہ اس طرح ہو جاتا ہے کہ جیسے زنگ آلود لوہا آگ کی گرم پٹی میں ڈال دیا جائے، اس سے گزر کے وہ زنگ آلود لوہا صاف اور شفاف ہو جاتا ہے، اور بندہ منافق، فاسق اور فاجر، علمان الفیر، نافرمان خدا، جب اس کے اوپر آزمائش آتی ہے
اور وہ اپنی ہٹ درمی سرکشی کی بنا پر سمجھ ہی نہیں پاتا کہ یہ تو اللہ کی طرف سے پیغام آیا تھا، اب بھی سمجھ آ، باز آ ہر آنچے ہستی باز آ، کہ جو بھی ہے جیسا بھی ہے آپ کو جو ہے وہ ضرور باز آئیں۔ محترم خواتین و حضرات، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 5 حقوق ہیں۔ اس حدیث پاک کا مفہوم یہ ہے، ایک یہ ہے کہ سلام کا جواب دینا، دوسرا جو ہمارے موضوع کے ریلیونٹ ہے کہ جب وہ بیمار ہو اس کی عیادت کریں، بیمار پرسی کریں، جب وہ فوت ہو جائے اس کی نماز جنازہ میں شرکت کریں، اس کی دعوت کو قبول کریں، جب وہ غمی خوشی میں بلائے یا دعوت کرے اس کی دعوت کو، اس کی بلانے کو، اس کے جائز کام میں جو آپ کو بلاتا ہے اس کی مدد و نصرت کریں، اس کی دعوت کو قبول کریں، اور جب اسے چھینک آئے تو الحمدللہ کہے تو تم اس کے جواب کے اندر یرحمک اللہ کہو۔ محترم خواتین و حضرات، امام منذری الترغیب و ترہیب کے اندر لکھتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت میں فرمائے گا، اے انسان میں بیمار ہوا تھا تو میرا پتہ لینے کیوں نہیں آیا، جیسے اس کی شان ہے۔ تو بندہ عرض کرے گا، بارہ الہ تو میرا پروردگار ہے، رب العالمین ہے، تو بیمار ہوا، کیسے بیمار ہوا؟ اللہ رب العزت جل وعلا ارشاد فرمائے گا، اے میرے بندے میرا فلاں بندہ بیمار ہوا تھا، تو نے اس کا پتہ کیوں نہیں لیا، اس کا حال چال کیوں نہیں پوچھا، اس کی عیادت کیوں نہیں کی، اس کی بیمار پرسی کیوں نہیں کی؟ جب تو میرے اس بیمار بندے کے پاس ایمانداری کے لیے، عیادت کے لیے، حال چال پوچھنے کے لیے، بیمار پرسی کے لیے جب چلا جاتا تو مجھے تو وہیں پر پاتا۔ یہ اس تفصیلی حدیث پاک کا ایک خلاصہ، ایک حصہ اپنے موضوع کے متعلق میں نے آپ کے سامنے عرض کیا ہے۔ تو محترم خواتین و حضرات، گویا جب بندہ کسی بندہ مومن کی بیمار پرسی کے لیے جاتا ہے، گویا جب بندہ کسی مسلمان کے پاس اس کی عیادت کے لیے جاتا ہے تو گویا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہاں پا لیتا ہے اس کی شان کے مطابق، یعنی اس کی رضا کو پا لیتا ہے، اس کی رحمتوں کو پا لیتا ہے، اس کے فضل کو پا لیتا ہے۔ محترم خواتین و حضرات، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مریض کی عیادت کیا کرو، نماز جنازہ میں شرکت کیا کرو، اس سے فکر آخرت بڑھتی ہے، آخرت کی فکرت جو ہے وہ بڑھتی ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، جس کا مفہوم یہ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ کون ہے جس نے آج تم میں سے میرے صحابہ روزہ رکھا؟ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میں سے کشتہ عشق رسول، فنافر رسول، خلیفہ اول سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے رکھا ہے۔ آقا کریم علیہ السلام پوچھتے ہیں، کون ہے تم میں سے آج جس نے مسکین کو کھانا کھلایا ہو؟ تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج مسکین کو میں نے کھانا کھلایا ہے۔ آقا کریم علیہ السلام تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم آپ ارشاد فرماتے ہیں، کون ہے تم میں سے آج جس نے جنازے میں شرکت کی ہو؟ سید ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ آج یہ شرف مجھے حاصل ہوا ہے۔ آقا کریم علیہ السلام پوچھتے ہیں، کون ہے تم میں سے جس نے آج مریض کی عیادت کی ہو، بیمار پرسی کی ہو؟ سید ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین آپ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ آج میں نے بیمار کی بیمار پرسی کی ہے۔ اللہ پاک کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ کوئی شخص ایسا نہیں کہ جس میں یہ تمام اوصاف مجتمع ہو جائیں، جس میں بھی یہ اوصاف، یہ خصائل، یہ اوصاف جمع ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ذمہ کرم سے اسے جنت میں داخل فرما دے گا۔ محترم خواتین و حضرات، حضرت علی امیر المومنین علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے روایت ہے، آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جو کوئی مسلمان صبح کے وقت کسی بیمار کی بیمار پرسی کے لیے جاتا ہے، اس کا حال چال پوچھنے کے لیے جاتا ہے اللہ کی رضا کے لیے، حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، آقا کریم تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ بندہ جب صبح کا جاتا ہے بیمار کا حال پوچھنے کے لیے، شام تک اللہ کے 70,000 فرشتے اس بندے کے لیے دعائیں
مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ اور اگر حال چال پوچھنے کے لیے، عیادت کرنے کے لیے، بیمار پرسی کے لیے وہ بندہ شام کو جاتا ہے تو صبح تک اللہ کے فضل و کرم سے 70,000 ملائکہ فرشتے اس حال چال پوچھنے والے، بیمار پرسی کو جانے والے کے لیے صبح تک دعائیں مغفرت اور بخشش کرتے رہتے ہیں، اور وہ جنت، اس کے لیے جنت میں باغ ہوگا، خصوصی باغ ہوگا۔ محترم خواتین و حضرات، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آقا کریم مدنی تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کا مفہوم یہ ہے جو کوئی مریض کی عیادت کے لیے جائے وہ ایسے ہے کہ رحمت کے سمندر میں غوطہ لگا رہا ہے، اور جب وہ مریض کے پاس بیٹھ جاتا ہے تو پھر تو وہ دریائے رحمت اور رحمت خداوندی، سمندر رحمت، سمندر کے رحمت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے جو سمندر ہے اس میں وہ گویا ڈوب جاتا ہے، وہ نور علی نور ہو جاتا ہے۔ محترم خواتین و حضرات، آخر میں چند ایک باتیں آپ کو یہ عرض کروں گا کہ جو بیمار پرسی کرنے کے حوالے سے یہ ضروری ہیں جاننے کے لیے۔ محترم خواتین و حضرات، جب بندہ عیادت کے لیے جائے، بیمار پرسی کے لیے جائے، چند چیزوں کا ضرور خیال رکھیں۔ مناسب وقت میں جائیں، دیکھیں کہ یہ وقت جو ہے وہ جانے کے لیے مناسب ہے، کہیں وہ سو تو نہیں رہا، اس کے آرام میں خلل تو نہیں آئے گا، وہ ڈسٹرب تو نہیں ہوگا، واقعی مریض ہے تو وقت کا ضرور جو ہے وہ خیال کریں۔ دوسرا، بہت زیادہ دیر تک مریض کے پاس مت بیٹھیں۔ ہاں، اس کو آپ کا بیٹھنا اچھا لگتا ہے، اس کو اپنے مرض کے اندر افاقہ محسوس ہوتا ہے، فرق محسوس ہوتی ہے، خوشی محسوس ہوتی ہے، تو پھر آپ اس کی طبیعت کے مطابق بیٹھیں۔ لیکن اگر اسے آپ کے بیٹھنے سے کوئی زیادہ فرق اور خوشی اور سکون میسر نہیں آ رہا تو مناسب دیر بیٹھے اور حال چال پوچھیں، بیمار پرسی کرے اور پھر آپ اٹھ کے چلے جائیں۔ محترم خواتین و حضرات، بیمار پرسی کے لیے یہ چند ایک باتیں ضروری ہے، اور یہ کہ جب آپ بیمار کے پاس جائیں تو آپ کہیں لا باس الا طہور، یعنی کوئی حرج نہیں ہے، یہ تو پاک کرنے والی ہے، اللہ تمہارے گناہوں کو پاک کرے گا، اللہ تمہارے درجوں کو بلند کرے گا، تمہیں مزید رحمت عطا کرے گا، تمہیں مزید اپنا فضل عطا کرے گا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آج کل کے دور میں دیکھا گیا ہے کہ جب انسان کسی کا پتہ لینے کے لیے جاتا ہے تو ایک پورا جمگٹا ہی چلا جاتا ہے، حالانکہ اس پورے خاندان میں سے اگر ایک دو فرد ہی پتہ لے لیں تو دنیا کی بات جو ہے وہ بھی رہ جاتی ہے اور اللہ اور اس کا رسول بھی راضی ہو جاتا ہے۔ اور گھر والوں کا خیال کرنا چاہیے، ان کی جگہوں کا خیال کرنا چاہیے، اور پورا جمگٹھا جماعت جاتی ہے اور پھر وہاں پہ ایک دعوتوں کا سما ہوتا ہے اور اہل خانہ کے لیے پریشانی ہوتی ہے، ایک بیمار بندہ پڑا ہوتا ہے اور دوسرا کھانے جو ہیں وہ پک رہے ہیں اور یہ معلوم نہیں کہ ان کے جو ہے وہ مالی حالات کیسے ہیں، تو اس چیز کو آپ مد نظر رکھیں۔ اگر ان کے مالی حالات بہت زیادہ بہتر ہے اور آپ کا آنا بھی جو ہے ان کے لیے فرحت اور خوشی کا باعث ہے، اور بیمار کے لیے بھی، اہل خانہ کے لیے بھی آپ کا آنا جو ہے ان کے لیے بڑا خوشی کا باعث بن رہا ہے، تو یقیناً پھر آپ جائیں۔ لیکن اگر آپ دیکھیں کہ آپ کے جانے سے انہیں تکلیف ہوگی اور مریض ایک پڑا ہوا ہے اور مریض کے اوپر بھی پیسے وغیرہ لگ رہے ہیں، اور دوسرا آپ کھانوں اور دعوتوں کے چکر میں پڑ جائیں، تو اس سے محترم خواتین و حضرات دست بستہ گزارش ہے آپ ان چیزوں کو ضرور نوٹ کیا کریں اور ان سے اوائڈ کیا کریں اگر یہ چیزیں درپیش ہیں۔ محترم خواتین و حضرات، دوسری بات ایک یہ بھی ہے کہ یہ چند ایک باتیں جو مریض کی بیمار پرسی کے لیے جائیں تو یہ ضروری ہے، تو کچھ تحفہ ساتھ لے جائیں جو آپ مناسب سمجھتے ہیں، اور اگر اس کو جو ہے اس بیمار کو، اس کو مریض کو اگر پیسوں کی ضرورت ہے، آپ کے پاس اللہ نے دیا ہے تو فقط دعاؤں سے کام مت چلائیں، دعاؤں سے ثواب مت لیں، دعاؤں سے تو ثواب ملنا ہے، نور علی نور آپ نے ہونا ہی ہے، 70,000 ملائکہ فرشتوں نے آپ کے لیے دعائے خیر کرنی ہے، دعائے مغفرت کرنی ہے، لیکن اللہ نے دیا ہے تو آپ جو ہے یہ بھی عبادت ضرور کریں۔ اس کو اگر مریض کو پیسوں کی ضرورت ہے، اس کی چاہے وہ مریض جو ہے اپنے گھر کا جو ہے وہ کمانے والا کفیل تھا، اب وہ بستر پر پڑ گیا ہے، صاحب فراش ہو گیا ہے، آپ سمجھتے ہیں اس کی انکم کی کم آمدنی کی وجہ سے اہل خانہ کو مسائل پیدا ہو رہے ہیں، تو آپ ان کے اہل خانہ کے ساتھ عزت نفس کے ساتھ ان کے ساتھ تعاون کریں۔ اگر اللہ نے آپ کو دیا ہے تو تحفے تحائف لے کے جائیں، اور اگر آپ کو مال اللہ نے دیا ہے، اس کو ضرورت بھی ہے، تو آپ مالی تعاون بھی اس کے ساتھ عزت نفس کا خیال رکھتے ہوئے اسے ضرور کریں۔ محترم خواتین و حضرات، مریض سے دعائیں بھی لیں، کیونکہ مریض جب دعائیں دیتا ہے تو رحمت کے فرشتے آمین کہتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ آنے والے کے لیے مغفرت کے، بخشش کے، رحمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ محترم خواتین و حضرات، میری آپ سے گزارش ہے تبلیغ دین کی نیت سے میری اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ آپ شیئر فرمائیں
اور میرے چینل کو سبسکرائب فرما دیں۔ اللہ آپ کو دین و دنیا کی عزتیں برکتیں عطا فرمائے، جزائے خیر عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔